مسلمانوں کو تسلی۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں برغبت سن لی گئی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنا رہا۔ یونان دنیا کی شائستگی کا معلم اول ہے، تاہم اسی حکمت قدح میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دار و رسن کا منظر پیش آیا۔ اس بنا پر عرب اور قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی غیر معمولی کڑی نہ تھی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مخالفت سے تنگ آ کر ایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-40 شخصوں کی مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصارہ سولی پر چڑھا دیے گئے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض ان سب سے بالا تر تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الارت نے جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ شتر سوار ثنا سے حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ مقامات ثنا اور حضر موت آج کے ملک یمن میں واقع ہیں۔